السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو شبیر ابن عادل کا سلام پہنچے۔ پھر وہی باتیں ہیں اور ہم ہیں اور آپ ہیں، کتابوں کی باتیں، کتابوں کا مطالعہ اور کتابوں سے تعلق۔ اسی لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ خاص طور پر آپ سے آج بات کرنی ہے۔ 3 دن پہلے 9 نومبر کو ادارہ علم دوست کا پہلا یوم تاسیس اور ایوارڈ تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ آج کچھ اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ تقریب میں اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی مہربانی، ارینجمنٹ انتظامات سے زیادہ لوگ آئے، کرسیاں کم پڑ گئیں، گنجائش کم ہو گئی، اور اس بات کی خوشی ہوئی کہ 1 سال قبل جس کام کا آغاز کیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی اور آپ لوگ ذوق و شوق کے ساتھ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور بہت اہتمام کے ساتھ۔ میں نے درخواست کی تھی کہ فیملیز کے ساتھ لوگ شریک ہوئے ہوں، چنانچہ خواتین کی، نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور اس بات کی بہت خوشی ہوئی۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں کو ایوارڈ دیے گئے جن کا کتاب سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے، مصنف، شاعر، ادیب، پبلشر، پرنٹر، بک سیلر، اور خاص طور پر کتابوں کا مطالعہ کرنے والے۔ ایک نئی روایت ڈالی کہ ان لوگوں کو ایوارڈ دیے جائیں جن کا کتاب سے کچھ نہ کچھ تعلق ہو۔ اللہ کا شکر ہے، تقریب کامیاب ہوئی، میڈیا میں بھی کوریج ہوئی، لوگ آئے، اس کی بہت خوشی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے کتاب ہاتھ میں تھامی، کتاب کھول کے اسے پڑھا یا نہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ کتاب ہاتھوں میں آئی یا نہیں آئی۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی کتاب نہیں، یہ اسمپشن تو کبھی بھی نہیں رہا کہ کتاب کوئی بھی نہیں پڑھ رہا۔ کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، پڑھنے والے کتابیں پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہماری سرگرمیوں کا مقصد یہ ہے کہ کتاب کا شوق پیدا کیا جائے۔ کتابیں تقسیم بھی اس لیے کی جاتی ہیں کہ جو لوگ کتابیں جن کے پاس نہیں ہوں، کتابوں سے آشنائی پیدا ہو، کتابیں ہاتھوں میں آئیں، کتابیں ہاتھوں میں آئیں اور کوئی ایسی ترکیب ہو ان تمام پروگراموں کا، میرے اس بات چیت کا، کہ کتابوں سے قربت پیدا ہو۔ ورنہ اب تو وسائل ہی نہیں ہے، لیکن اگر وسائل ہوں، لائبریریاں، کتب خانے کھول دیے جائیں، بک شاپس بھی ہوں، تو کتاب کا شوق نہیں ہے تو کتاب نہیں پڑھیں گے۔ اصل تو سوال یہ ہے کہ معاشرے میں کتابیں پڑھنے کا شوق کتنا ہے۔ کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کرنا ہی ہمارا مقصد ہے کہ کتابوں کا ذوق و شوق پیدا کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ ہر کتاب کا گنجائش بھی نہیں ہوتی ہے۔ جن کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن کتابوں میں کہنا چاہیے جن کتابوں میں کچھ ہوتا ہے، لوگوں کی دلچسپی کا سامان، وہ کتابیں تو اپنی جگہ خود پیدا کر لیتی ہیں، فکشن کی بھی اور خاص طور پہ نان فکشن کی بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں کتابیں کیسے دی جائیں، لوگوں کو کس طرح راضی کیا جائے۔ ٹائم تو ہے، یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ٹائم ہے، نوجوانوں کے پاس خاص طور پہ ٹائم ہے،
گھنٹوں لگا دیتے ہیں فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب پہ. ٹائم تو ہے، اور اس ٹائم میں سے اگر 3 گھنٹے وہ سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں تو 15 منٹ روزانہ کتابوں پہ لگائیں. 15 منٹ، 10 صفحے روزانہ کتابوں. تو ہمارا سارے پروگرام جو ہوتے ہیں ادارہ ہندوست پاکستان کے، ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کتاب سے قریب لایا جائے. بہت سے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈونیشن کیوں دیں، ممبر کیوں بنے، ممبرشپ فیس دینے کا مقصد کیا ہے، ممبرشپ فیس کیوں دی جائے. اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایسے ماحول فراہم کیا جائے، ایسی صورت پیدا کی جائے کہ کتابوں سے دلچسپی پیدا ہو، کتابوں کی اہمیت معلوم ہو، کیونکہ جس چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے وہ انسان خریدتا ہے. دیگر سارے کام کرتے ہیں زندگی میں، اور زندگی کے بعد اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ سب صرف اور صرف کتاب بتائے گی آپ کو، کسی اور جگہ سے معلوم نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بامقصد گزرے، زندگی گزارنے کی کوئی وجہ ہو، بے وجہ نہ گزرے زندگی، تو کتاب ہاتھوں میں آئے، کتاب پڑھیں. یہی مقصد تھا ہمارے یوم تاسیس کا، یہی مقصد تھا ان دوست ایوارڈ کا. اس میں آنے والوں نے خاص طور پر عیسیٰ لیب کے CEO اور روٹری کلب کے ڈسٹرکٹ گورنر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ نے پیشکش کی کہ ان کے ادارے کے جو آڈیٹوریم ہیں، جو سہولتیں ہیں، وہ سب ہمارے لیے حاضر ہیں. اور روٹری کلب تمام کوئی بڑا پروگرام کرے تو روٹری کلب اس میں بھرپور تعاون کرے گا. پروفیسر ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر جو مورخ بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، انہوں نے پیشکش کی کہ کرتاس کی کتابیں ان دوست کو وہ دینے کو تیار ہیں. سب لوگ چاہتے ہیں ان دوست اثرات، علمی ادبی شخصیات کہ کتابوں کے لیے اور کتابوں کے مطالعے کی کتابوں کی اہمیت پتہ ہو، تاکہ زندگی ایک مقصد کے تحت گزرے. زندگی تو سبھی گزارتے ہیں لیکن ایک مقصد کے تحت گزرے. تو ہمارے تمام پروگراموں کا اور سوشل میڈیا پہ ہماری موجودگی ہے. یوٹیوب پہ علم دوست TV ہے، فیس بک پہ علم دوست گروپ ہے، اور اس طرح دیگر سوشل میڈیا پہ موجودگی ہے. اور میں خود بھی آن لائن آگے آپ کا تھوڑا بہت ٹائم لیتا رہتا ہوں تاکہ کتاب کی اہمیت اجاگر ہو. کتاب ہے تو ہم ترقی کر سکتے ہیں. مغرب نے بھی اسی طرح ترقی کی، اور سینکڑوں سال پہلے مسلمانوں نے بھی اسی لیے ترقی کی کہ کتاب کو ہاتھوں میں تھاما، کتابیں لکھی، کتابیں پڑھی. اور اہمیت ہوتی ہے اوریجنل کتابیں لکھنے کی. 8-10 کتابیں دیکھ کے کتابیں کمپائل کر لیتے ہیں لوگ، یہی ٹرینڈ چل رہا ہے. لیکن اوریجنل بکس لکھنا، معاشرے میں کیا مسائل ہیں اور ان کو کس طرح ایڈریس کیا جائے، ان پہ کتابیں لکھنا، اور کس طرح ہم لوگ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، کہ زندگی کیسے بامقصد گزرے. اس پہ کتابیں لکھی بھی جا رہی ہیں اور لکھی جانی بھی چاہیے. ان دوست کے پروگرام بھی ہوتے رہتے ہیں. اب کرونا کی وجہ سے SOPs کو فالو کیا جا رہا ہے، شاید سے باقاعدہ عملی طور پر
باقاعدہ پروگرام نہ ہو سکے، لیکن آن لائن بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں خود بھی اور دوسرے مہمانوں کو لا کے بھی کتاب کو عزت دی جائے، کتاب کی اہمیت اجاگر کی جائے اور زندگی کو کامیاب بنایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔